رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 18 اکتوبر 2021 جو 19 اکتوبر 2021 میں بدل چکی ہے، یہاں زندہ دلان لاہور کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکر دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر ان کی اس یہاں تاریخی مسجد جامع مسجد احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اچرا میں میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عنوان ہے کہ شان مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اس عنوان پر رکھوں گا۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ آپ کھچا کھچ بھرے ہوئے مجمع میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں، بالائی منازل کے حضرات بھی ذرا خاموشی کا مظاہرہ کریں تو میں کچھ کہہ پاؤں۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کی شان وہ شان نہیں ہے جیسے دنیا میں لوگوں کی شانیں ہوتی ہیں۔ شان کا مطلب ہے عزت، شان کا مطلب ہے احترام، شان کا مطلب ہے مقام، شان کا مطلب ہے ویلیو، شان کا مطلب ہے حیثیت۔ لوگوں میں جتنی ویلیو، حیثیت، تعارف، پہچان، اکرام، احترام ہوتا ہے، وہ اس وقت ہے جب وہ بندہ دنیا میں آ جائے۔ مثلا کسی کا بیٹا پیدا ہو یا کسی کی بیٹی پیدا ہو، وہ صاحب اولاد بنے تو اس اولاد کے والد کو بندہ مبارکباد اس کے بیٹے کی پیدائش کی دیتا ہے۔ بھئی آپ کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کی شان ظاہر ہوگی تو لوگ اس کے چرچے کریں گے، لوگ اس کا ذکر کریں گے، لوگ اس کی باتیں کریں گے اور اس کے تذکرے عام ہو جائیں گے۔ یہ عام لوگوں کی شان ہے۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر صرف پیغمبر نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، اور آپ بخوبی واقف ہیں دن میں 5 اوقات جماعت کی نماز کے مظاہرے میں امام کا مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ امام وہ ہے جس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الرسل ہیں، پتہ چلا رسولوں میں رسول پاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، حضور پاک کے آگے بھی کوئی نہیں۔ جب رسول اللہ کی شان یہ ہے، حضور کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور پاک کے نہ آگے کوئی ہے نہ برابر کوئی ہے، تو پھر رسول اللہ کی شان وہ نہ ہوئی جو دنیا میں لوگوں کی شانیں ہیں، پھر مقام وہ نہ ہوا جو دنیا میں لوگوں کے مقامات ہیں، پھر درجہ وہ نہ ہوا جو دنیا میں لوگوں کے درجات اور رتبات ہیں۔ حضور پاک کا مقام یہ ہے، ابھی حضور پاک دنیا میں نہیں آئے۔ حضور پاک کا مرتبہ یہ ہے، ابھی رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے کائنات حضور سے واقف ہو چکی، آنے سے پہلے رسول اللہ کے ڈنکے بج چکے ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے ہو چکے ہیں، آنے سے پہلے حضور پاک کا تعارف ہو چکا ہے۔ میں اس پر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابو الانسانیت، جد الانبیاء، حضرت آدم علیہ السلام جب اس دھرتی پر تشریف لائے اور جنت میں ان سے بھول واقع ہوئی، اپنی نسیان اور بھول کی معافی انہوں نے اللہ سے جس الفاظ میں مانگی ہے، اس بھول کی معافی میں یہ لفظ ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ مولا، مجھے حضور کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے حضور پاک کے وسیلے سے میری بھول کو معاف فرما دے۔ میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر کی شان تو اس وقت سے شروع ہے، ابھی کائنات کی ابتدا نہیں ہوئی، حضرت آدم حضور پاک کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔
اور اس پر ایک لگے ہاتھوں بات کرتا جاؤں، جب بندہ کسی سے بات کرے اور جواب نہ آئے، انسان کی امید کمزور پڑ جاتی ہے، اور اگر جواب آئے امید قوی رہتی ہے۔ اسرائیلی روایات میں ہے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے اپنی بھول کی معافی مانگتے رہے، جواب نہ آیا۔ جب حضور پاک کا ذکر کیا، اللہ کا جواب آیا۔ کیا فرمایا؟ حضرت آدم نے حضور کا وسیلہ دیا۔ رب العزت نے پوچھا کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، اے آدم ان کا تعارف کیسے رکھتے ہو؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، میرے مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک عبارت کو پڑھ لیا، وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں اس بات کو یاد کر کے سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام نامی اور اس میں گرامی کے ساتھ ہے وہ عام نہیں، اہم مخلوق ہے۔ میرے اللہ سألتک بحقہ، میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میرے اللہ میں اس کا واسطہ دے کر آپ سے اپنے بھول کی معافی چاہ رہا ہوں۔ اے اللہ میری بھول کی معافی مجھے عطا فرما دے۔ رب کریم نے فرمایا اے آدم غفرت لک، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ولولا محمد لما خلقتک، یاد رکھنا اگر حضور پاک کا آنا اس دنیا میں مطلوب نہ ہوتا، اگر حضور پاک کا آنا اس دھرتی پہ مقصود نہ ہوتا، اگر میرے پاک پیغمبر وجہ مقصد تخلیق کائنات نہ ہوتے، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے دوستو میں شان کی بات کر رہا تھا، شان مصطفیٰ کانفرنس میں اس بات کو یقینی سمجھ لیجئے، اپنے کان کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کے اپنے دل تک اس میسج کو بٹھا لیجئے۔ لوگوں کی شانیں آنے کے بعد ہوتی ہیں، لوگوں کی شانیں آ جانے کے بعد ہوتی ہیں، لیکن میری پاک پیغمبر کی شان وہ ہے جو آنے سے پہلے دنیا واقف ہے۔ میرے دوستو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، بھول ہو جائے اور بات ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اسے گناہ نہیں کہتے کیونکہ قرآن کریم میں ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم سے بھول ہوئی تھی، ان کا ارادہ اس بھول کے کرنے کا نہیں تھا، بس تقدیر میں کاتب تقدیر نے لکھ چھوڑا تھا۔ حضرت آدم سے بھول ہوئی، اسی لیے کوئی یہ نہ سمجھے انبیاء کرام نعوذ باللہ گناہگار ہوتے ہیں، جی نہیں، انبیاء گناہ کے معالج ہوتے ہیں، انبیاء گناہ کے حکیم ہوتے ہیں، انبیاء گناہ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جو بندہ جس چیز کا معالج ہو، جو آدمی جس چیز کا ڈاکٹر ہو، جو شخص جس چیز کا حکیم اور طبیب ہو، اس مرض میں حکیم و ڈاکٹر و طبیب و معالج کا مبتلا ہونا اس کا عیب ہے، اور میرے پاک پیغمبر وہ ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ان کو ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے، اسی لیے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو اہل سنت کا نظریہ ہے نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کرتا، بلکہ نبی اللہ سے علم و عمل لے کر امت کو علم و عمل دیتا ہے، ایمان و عقائد اللہ سے لے کر امت کو ایمان و عقائد سکھاتا ہے، یہ نبی کی ڈیوٹی ہے۔ تو وہ کسی سے پڑھتا، کسی مدرسے کو جوائن نہیں کرتا، اسکول میں نہیں جاتا، کالج میں نہیں جاتا، یونیورسٹیز میں نہیں جاتا، انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتا، نبی کا ٹویٹر اور ٹیچر و مدرس و معلم و استاذ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا اللہ کا شاگرد ہے، نبی اللہ سے سیکھتا ہے، اللہ سے پڑھتا ہے۔ اور دلیلیں چھوڑو، اس حدیث پاک کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم فرماتے ہیں لما خلقتنی بیدک، ابھی پیدا ہو رہا تھا، روح میرے اندر
داخل ہو رہی تھی فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا۔ لاہور کے غیرت مند مسلمانوں، ابھی حضرت آدم کسی سے پڑھنے نہیں گئے، حضرت آدم نے کسی استاذ نہیں بنایا، حضرت آدم کو کسی نے وزٹ کرا کے پڑھنے پڑھانے پہ، تعلیم و تعلم پہ ابھی بریفنگ نہیں دی، بلکہ ابھی پیدائش ہوئی ہے، ابھی روح حضرت آدم کے جسم اقدس میں داخل ہوئی ہے، انہوں نے سر اٹھایا ہے، عرش پہ لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ لیا ہے، پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ وہ رب العزت سے ڈائریکٹ پڑھ کے سیکھ لیتا ہے۔ شان مصطفیٰ پر میں ایک بات اور کرتا ہوں میرے دوستو، اگر کوئی یوں کہہ دے آپ پاک پیغمبر کی شان بیان کرتے ہیں، ہمیں دکھاؤ پچھلے انبیاء کی شانیں بڑی ذکر ہیں، قرآن کریم نے بھی ان شانوں کا ذکر کیا ہے، احادیث پاک میں بھی وہ شانیں موجود ہیں۔ وہ کوئی پچھلے انبیاء کی شان و مقام و مرتبہ، حیثیت و رتبہ و ویلیو اٹھا کر کہہ دے تم اپنے نبی میں دکھاؤ، تو ہم کیسے دکھائیں گے؟ آپ توجہ رکھنا، میں ایک دو مثالیں پیش کر رہا ہوں، توجہ ہے نا سب کی ہے؟ توجہ رکھنا، مثلا کوئی یوں کہہ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دورہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ کلزم پہ آئے ہیں، لاسا مارا ہے، ان کے ڈنڈا لگنے کی وجہ سے دریا دو ٹکڑوں میں بدلا ہے۔ آؤ مسلمانوں، اپنے نبی کی یہ شان دکھا دو۔ کیا تمہارے نبی پاک کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہے کہ دریا سامنے ہو، حضور پاک بھی ڈنڈا ماریں، حضور پاک کے عصا سے وہ دریا دو ٹکڑوں میں بدل جائے، پیش کر سکتے ہو؟ ہم نے کہا، بلکہ میں اپنی بات نہیں اپنے اکابر کی بات نقل کر رہا ہوں، حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، مجھ سے گفتگو میں ایک کرسچن نے اس طرح پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ ہم نے جو چیز پیش کرنی ہے تو بھول جائے گا، عصا ماتنا کہتے کسے ہے تو بھول جائے گا، بحیرہ کلزم سے گزرنا کہتے کسے ہے تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، دریاؤں کو خشک کیا کیسے جاتا ہے؟ کہنے لگے پیش کرو، انہوں نے فرمایا بہت اچھا، آؤ ذرا حضور پاک علیہ السلام کی ایک مجلس کا وزٹ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا چوک ہے، مکہ کی چوک میں ابو جہل اینڈ کمپنی پیغمبر کائنات کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ ہپنوٹائزر ہیں اور آپ ایسے علوم کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، ہم بڑے بڑے جادوگروں کے پاس گئے ہیں، بڑے بڑے ساحروں کے پاس گئے ہیں، ہم نے ان سے جا کے پوچھا اپنے علم کی معلومات بتاؤ، اپنے جادو کا حدود اربع بتاؤ، تمہاری جادو کی طاقت، تمہارے جادو کی پاور، تمہارے جادو میں بس، تمہارے جادو میں تاب کتنی ہے، بتاؤ کہاں تک چلتا ہے۔ ہمیں جادوگروں نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوئی جادوگر ہو، کوئی ہپنوٹائزر ہو، وہ جادو پیش کرے تو زمین کے اوپر، پانی کے اوپر، یعنی علی وجہ الارض، اس زمین پر اس کا جادو چلتا ہے۔ اس زمین سے اوپر جاؤ، آسمان پہ طاقتور مخلوق رہتی ہے، اس جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا۔ اے محمد ہمیں دکھا دو، اگر کوئی آپ اللہ کے نبی ہو، کوئی آسمان کا کرشمہ دکھا دو، آسمان کا معجزہ دکھا دو۔ میرے دوستو، رسول پاک نے اللہ سے مانگا اور اپنے ہاتھ مبارک کو یوں کھڑا کیا اور آسمان پہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا تھا، وہ اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا، اپنی چاندنی کو تقسیم کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا نام لیا اور نام لے کر چاند کے اوپر یہ انگلی رکھی۔ قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پیغمبر کی انگلی اٹھنی تھی، چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا۔ ہم نے کہا سنو، 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا مارا تھا حضرت موسیٰ زمین پر تھے۔ نمبر 2 وہ دریا زمین پر تھا۔ نمبر 3 وہ ڈنڈا جا کر دریا کو ٹچ بھی ہوا، دریا کو لگا تھا۔ یہاں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے ہے۔ وہ کیسے؟ میرے پاک پیغمبر زمین پر ہیں۔ لاہور کے دوستو، چاند زمین پر نہیں ہے، چاند آسمان پر ہے، حضور زمین
زمین پر ہیں، بعد المشرقین سے بڑھ کے بڑا اسپیس ہے، فاصلہ ہے، مسافت ہے، گنجائش ہے، دوری ہے۔ حضور زمین پہ ہیں، چاند آسمان پہ ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی انگلی چاند کو ٹچ نہیں ہوئی، چاند کو لگی نہیں ہے، دو ٹکڑوں میں بدلا ہے۔ ہم نے کہا سنو، اگر دریا زمین پر ہو، نبی بھی زمین پر ہو، ڈنڈا جا کر دریا کو لگے، دریا دو ٹکڑوں میں بدل جائے، اس نبی کی شان مسلم ہے، سر آنکھوں پہ ہے، الراس والعین ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اگر وہ نبی ہیں تو یہ امام الانبیاء ہے، یہ ان سے بڑھ کے معجزہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ نبی ہیں تو یہ ان سے بڑھ کے نبی ہیں۔ حضرت اقاڑوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مجھ سے ایک سوال مزید ہوا، بھئی ہم نے دیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیاں عورتیں تھی، جب وہ سہیلیوں نے بادشاہ کی بیوی زلیخا کو تانا دیا، اے زلیخا ایک غلام پہ دلہار بیٹھی، اے زلیخا عشق کرنا تھا کسی پرنس سے کرتی، شہزادے سے کرتی، بڑے رتبے، بڑے عہدے، بڑے درجے، بڑی حیثیت والے سے کرتی، ہم نے تو سنا ہے وہ تیرے ہاتھوں کا غلام ہے، تو اس کو دل دے بیٹھی، اے تو بڑی عجیب نکلی، دل پھینک نکلی، اے تیری سلیکشن کا انداز یہ ہے، تیرا معاملہ اس طرح کے تانے زنے کیے۔ تو پھر زلیخا کو غیرت آئی، نسوانی غیرت پکڑ کے زلیخا نے ایک پارٹی سیلیبریٹ کی اور اپنے نوکروں کو کہا یوسف علیہ السلام کو زندان کے اندر سے، جیل خانے سے نکال کے باہر لانا، عین اس وقت لانا جب یہ میرے پورے کے پورے گیسٹ بیٹھے ہوں، میں چیف گیسٹ بن کے ان کے درمیان میں بیٹھی ہوں اور ان کے ہاتھوں میں پھل دے چکی ہوں اور چھری سے یہ کاٹنے لگے، اس وقت یوسف کو نکالنا تاکہ یہ دیکھیں۔ تعمیل ارشاد ہوئی، حضرت یوسف کو اسی وقت نکالا گیا۔ لاہور کے دوستو، عورتوں کے بائیں ہاتھ میں پھل ہے، عورتوں کے دائیں ہاتھ میں چھری ہے، انہوں نے چھری اوپر رکھی ہے۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ رب کریم نے فرمایا ان عورتوں نے ایک ٹکٹگی میں نظر فجا، اچانک نظر تو دیکھی تھی، اور شور کیوں پڑا، غلغلہ کیوں اٹھا، شور و شرابہ کیوں ہے؟ جب کسی بندے پر ان کی نظر ٹکی تو وہ حضرت یوسف تھے۔ حضرت یوسف کو دیکھا، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان کو پتہ نہ چلا یہ چھری پتھر پہ، یہ چھری پھل پہ چل رہی، یہ چھری انگلی پہ چل رہی، یہ پھل کاٹ رہی ہے، یہ میرے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہے۔ دیدار حسن کی چاشنی نے، محبت کے دیدار کے شربت نے انہیں یوں ہیزا کر دیا، انہیں پتہ نہ چلا۔ مدہوشی میں پھل کٹا، پھل سے چھری نکلی، ہاتھوں پہ پہنچی، ہاتھ کٹے، انگلیاں کٹے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں کاٹی، خون کے فوارے نکلے، اس نے دامن کو خون آلودہ کیا تو یوں چونک گئی، اے کیا ہوا؟ اس وقت ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ رہا تو زلیخا نے کہا اب زبان سے کیا جواب دوں، اپنا حشر دیکھ لیا، میں نے اس پہ دل پھینکا تھا، آپ نے غلامی کے تانے دیے، میں نے اس سے محبت کی تھی، تم نے غلام سے عشق کا تانا دیا، اب بتاؤ تمہارے پاس کوئی جواب بچا ہے؟ ہکا بکا رہ گئی، جواب نہ دے پائی۔ حضرت اقاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوال ہوا بتاؤ اپنے پاک پیغمبر کے بارے میں مسلمانوں، بڑی شان، بڑا مرتبہ، بڑا درجہ، بڑی حیثیت، بڑی ویلیو اپنے نبی کی بتاتے ہو، بتاؤ کیا محمد کریم کو دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا؟ آپ کو حیثیت کا علم ہو کہ علماء دیوبند نے دین کا دفاع کیا کیسے؟ آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ کے گھرانے سے حضرت اقاڑوی رحمہ اللہ یہاں پر دلیل لائے ہیں، فرماتے ہوئے لوگوں یہ بات حضور پاک کے دور سے پہلے ہے، اس کے بعد رسول اللہ آئے ہیں
حضور پاک کے حسن کی چاشنی، محبت کی شربت کا دیدار اس سے کہیں گنا بڑھ کے ہے، لیکن میں اس محبت کے سمندر میں غوطہ لگا کر ایک چیز پیش کر رہا ہوں۔ اماں جان ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، پیغمبر کی رفیقہ، پیغمبر کی حرم، پیغمبر کے بستر کی عزت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا سورۃ یوسف پڑھی؟ کہا پڑھی بھی ہے، سمجھی بھی ہے۔ کہا وہاں ہے۔ حضور پاک سے پہلے حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا دی تھی۔ تمہیں اپنے پاک پیغمبر، شوہر نامدار، آقا نامدار کے بارے میں اس پر کیا کمنٹس پیش کریں گے؟ تو اماں عائشہ نے 4 جملے کہہ کر جو جواب دیا ہے، قیامت تک اٹھنے والی ہر معترض کی زبان کو گم کر کے رکھ دیا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ مَا بَصَلُوا فِي سُومِ يُوسُفَ مِن نَكَدِ لَوَّامِ زُلَيْخَةَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَأَثَرْنَ بِالْقَطِّ قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ۔ انہوں نے کنان کے کنویں سے ایک لشکریوں نے حضرت یوسف کو اٹھایا، مصر کے بازار میں جا کر بولی لگائی تھی، مصر کی منڈی میں جا کر برائے فروخت کر کے وہاں پیش کیا تھا، لوگوں نے پیسے لگائے تھے۔ اگر انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، اپنے مال و دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیے، حضرت یوسف پہ پیسے لگائے۔ ہاں ہاں مصر کے بازار والوں، تم نے حضرت یوسف کو دیکھا، مال خرچ کیا، اے کاش تم محمد کریم کے رخسار کو دیکھ لیتے، اے کاش رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے، اس حسن کو دیکھتے جس حسن کے لیے دنیا نے کہا ہے ہم نے حسین تو بڑے دیکھے ہیں، یہ حسینوں میں احسن ہے، جمیل تو بڑے دیکھے ہیں، یہ جمیلوں میں اجمل ہے۔ ہاں ہاں اس حسین چہرے کو اگر تم دیکھتی جس کے لیے حسان ابن ثابت یوں فرماتے ہیں فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھ پوری زندگی دیکھتی رہی۔ 120 سال عمر حضرت حسان کی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے 1 صدی سے زائد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کے حسن کو دیکھا ہے، پر ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، ایسا جمال جو حضور کے چہرے پہ ہے میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی بات کروں، حضرت بخاری فرماتے تھے صحابہ کا بڑا رتبہ، بڑا مقام، عطا اللہ ان کے پاؤں کی خاک نہیں ہے، لیکن اگر میں اس وقت ہوتا جب حسان حضور کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے لم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میں ہاتھ باندھتا اور حسان کو کہتا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کی اولاد ہوں، پیغمبر کا نواسا ہوں، حضور کا نانا ہونے کی نسبت پہ فخر رکھتا ہوں۔ حسان تیرا رتبہ بڑا، لیکن عطا اللہ کی ایک بات کو، ایک آرزو کو، ایک تمنا کو، ایک وش اور خواہش کو اپنی شعر میں ایڈیشن کر لے۔ وہ پوچھتے کیا؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے میں یوں کہنا چاہتا ہوں آپ نے معرفہ کہا ہے، میں نکرہ کہتا ہوں، آپ نے پراپر ناؤن بولا ہے، میں کامن ناؤن بولتا ہوں۔ یوں نہ کہیں لم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ یوں کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، آپ جیسا خوبصورت کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ، اے لوگو پیسے تو لگائے،
बैंक बैलेंस वहां खर्च किए, खजानों की तिजोरियों के मुंह खोले। ऐ काश तुम मेरे पाक पैगंबर के सिर्फ एक रुखसार का दीदार करते तो पैसे न लगाते। ये मिस्र की बाजार के मर्दों से कहा। फिर अम्मा ने उन औरतों से खिताब किया और उन औरतों को कहा जुबान हाल में, ओए हजरत यूसुफ का दीदार करके उंगलियां काटने वालियों, हजरत यूसुफ के हुस्न की दीदार में मदहोश होकर शरबत दीदार पीने वालियों, तुमने नहीं देखा लव्वामी ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु, तुमने ताना ज़ुलैखा को दिया था, लेकिन सुनो यूसुफ को देखा हाथ काटे। लअसरना बिलक़त्इ क़ुलूबहुन्ना अलल यदी, मेरे पाक पैगंबर को देखती तो अपने दिल काट देती। मैं मुकर्रर नहीं, इस पर भी दलील दे रहा हूं। ये तो अभी खिताबत की बात पे आप खुश है, मैं इसकी वकालत पेश कर रहा हूं, तवज्जो रखना। सवाल उठता है, जज़ाकल्लाह, सवाल उठता है कि अम्मा जान आयशा आप कैसी बात इरशाद फरमा रही हैं? हाथ कटना तो समझ आता है फल से, क्योंकि फल हाथ से पकड़ा जाता है। दिल काटना तो बड़ा दावा है। क्या आज तक किसी ने सेब को और फलों को दिल पे रख के भी छीला, दिल के रू पर रख के भी काटा? अम्मा हमें आपकी बात समझ नहीं आई, जरा एक्सप्लेन फरमाइए, तशरीफ फरमाइए, वजाहत पेश फरमाइए, दिलों को काटने का मतलब क्या है? मैं सवाल कर रहा हूं हजरत अम्मा जान से, तसव्वुर में जाके, कॉन्सेप्ट में जाके, जुबान काल से नहीं, जुबान हाल से अम्मा का जवाब पेश करूंगा। आपने दस्त बस्ता पूछा, मेरी अम्मा आप जरा फरमाइए, दिल पे तो हाथ, दिल पे तो फल रख के नहीं काटे जाते, सीने पे फल रख के नहीं काटे जाते। आप फरमाती हैं मिस्र की बाजार, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर उंगलियां काटी। इन औरतों ने दिल कैसे काटने थे, वजह क्या थी? अम्मा फरमाती हैं पैगंबर इस्लाम के शान को तो देखो, अपने पाक पैगंबर पे कलमा पढ़ा, इनकी शान नहीं देखी? अम्मा देखी है, जरा समझा दे का बेटा जरा यूं देखना, हुजूर पाक कौन है? हुजूर पाक वो है जिनको नबुव्वत असलन मिली है। बाकी अंबिया कौन है? इनको हुजूर की वजह से मिली है, क्योंकि रब ने अंबिया से जब वादा लिया था तो सब अंबिया को जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ए पैगंबरों, ए नबियों, ए रसूलों, ए मेरे नुमाइंदगान, मैं तुम्हें नबुव्वत दे चुका, रिसालत दे चुका, तुम्हें पैगंबरी मिल चुकी। याद रखना, तुम्हारी पैगंबरी चलेगी, तुम्हारी नबुव्वत चलेगी, तुम्हारी रिसालत चलेगी, लेकिन अगर तुम्हारे दौरे नबुव्वत में टाइम ऑफ मैसेंजरिंग पैगंबरी दौर में हुजूर पाक आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुमिनुन्न बिही, फिर कलमा 1,23,999 पैगंबर को फरमाया तुम्हारा कलमा नहीं चलेगा, तुम्हारी दावत नहीं चलेगी, तुम्हारी तबलीग नहीं चलेगी। लतुमिनुन्न बिही, तुम अंबिया अपनी उम्म समेत इन पर ईमान लाओगे, वला तंसुरुन्नहु, इनकी मदद भी करोगे। कहा नहीं देखते? हमने कहा देखा तो कहा पता चला नबुव्वत में हुजूर असल है, बाकी फरा है। नबुव्वत पहले हुजूर को मिली, दर्जा पहले हुजूर को मिला, रुतबा पहले हुजूर को मिला, इनकी वजह से बाकियों को मिला है। हमने कहा अम्मा इतनी बात तो समझ आ गई, जरा दिल काटना समझाएं। कहा बेटा समझ जाना, जो हुजूर पाक असल है, इनसे रुतबा, इनसे दर्जा, इनसे हैसियत लेकर बाकियों को रुतबे से रुतबा साहिब रुतबा किया गया, दर्जे से साहिब दर्जात किया गया। इनके ओहदे की वजह से बाकियों को नबुव्वत के ओहदेदार किया गया। तो हुजूर पाक
اصل ہیں، اسی طرح تیرا جسم ہے، جسم میں سر بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، گھٹنے بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن اس پورے شریر اور جسم میں دل بھی ہے۔ جو دل ہے وہ جسم میں اصل ہے، کیونکہ ہاتھ کٹے بندہ زندہ رہتا ہے، پاؤں کٹے زندہ رہتا ہے، کوئی اور عضو ڈیمیج ہو جائے بندہ زندہ رہتا ہے، لیکن دل کا بالکل مائکرو سائز کا بھی حصہ کٹ جائے بندے پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا دل اصل ہے، باقی اس کی شاخ ہے۔ ایسے نبوت میں حضور اصل ہے، باقی انبیاء شاخ ہیں، اور دل ہمیشہ آمر ہے، حکمران ہے، دل ہمیشہ سلطان ہے۔ اس کی چاہت باقی اعضاء مانتے ہیں۔ میرے دل میں آیا دائیں دیکھوں آنکھ یہاں گئی، بائیں دیکھوں چہرہ یہاں گیا، اسے پکڑوں ہاتھ یہاں آیا، اسے چھوڑوں ہاتھ ہٹ گیا۔ دل آمر ہے، یہ اصل ہے، یہاں سے چیز نکلتی ہے، حکم پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، منشا پیدا ہوتی ہے، باقی اعضاء میں پہنچتی ہے۔ کہ اسی طرح نبوت میں حضور اصل ہیں، یہاں سے درجات نکلے باقیوں کو ملے، رتبات نکلے باقیوں کو ملے، معجزات نکلے باقیوں کو ملے، تو باقی انبیاء نبوت کی شاخ، حضور نبوت کا مرکز۔ ایسے بندے کا جسم میں دل مرکز، باقی اعضاء شاخ ہیں۔ ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ نبوت کا مرکز نہیں تھے، وہ نبوت کی شاخ تھے، اسی لیے اپنے جسم کی شاخ یعنی انگلی کو کاٹا، اور اگر وہ نبوت کا مرکز دیکھتی تو مرکز بدن اپنے دل پر چھری چلا دے۔ توجہ 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 توجہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، لسن مجھے دیکھیے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہا ان کی شان نہیں دیکھتے، یہ ان کی شان ہے۔ میرے دوستو، میں اس پر ایک مثال اور بھی پیش کر رہا ہوں، توجہ میری طرف۔ حضرت اکاڑ رحمہ اللہ نے ایک مثال اور کی ہے۔ کہا کسی نے مجھے کہا میرے نبی حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا مقام تمہارے قرآن میں یوں لکھا ہے، احیی الموتیٰ باذن اللہ، رب کا نام لیتے قبرستان میں آتے، قبر پہ ٹھہرتے، مردہ زندہ ہو جاتا۔ تم شان مصطفیٰ سیمینار کرنے والوں، تم شان مصطفیٰ کانفرنس کرنے والوں، شان مصطفیٰ بیان کرنے والوں، اپنے نبی کی ایسی شان دکھاؤ۔ کوئی مر گیا ہو، مرنے کے بعد حضور کی وجہ سے اس میں روح ڈال کے دوبارہ اٹھا دیا گیا ہے تو پیش کرو۔ کیا بات ہے! اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی قبر پہ، فرماتے ہوئے دلیل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، بڑی مشکل بات تو نے نہیں کی، بڑی آسان ہے، یوں چٹکلیوں میں حل کر کے دکھاؤں گا۔ تو کہہ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مقام یہ تھا، وہ اللہ کا نام لیتے، قم باذن اللہ کہتے، مردہ اٹھ جاتا۔ مجھے بتا، جو بندہ قبر میں ہوتا ہے اس میں پہلے زندگی میں روح ہوتی ہے؟ کہتے جی ہوتی ہے۔ کہ جب بندہ فوت ہو جائے جسم میں روح کا تعلق رہتا ہے، اگر نیک ہے قبر جنت کا باغ ہے، برا ہے جہنم کا گڑھا ہے۔ کہ جی بالکل ایسے ہے۔ کہ پتہ چلا حضرت عیسیٰ قبر پہ آئے، قرآن نے کہا احیی الموتیٰ باذن اللہ، اللہ کا نام لیا، ابھی روح کا تعلق تھا، پوری روح آئی اور بندہ اٹھ گیا۔ ایسا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ انہوں نے کہا میرے پاک پیغمبر کی مجلس میں جاتے ہیں، حضور پاک کی ایک مجلس کا وزٹ کرتے ہیں۔ ابو جہل نے پیغمبر کریم کا نعوذ باللہ امتحان کے چکر کاٹتے ہوئے یوں آیا، اپنے ہاتھوں میں سنگریزے لیے، کنکریاں لی، پتھر لی اور یوں چھپایا، اور پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کو آ کر کہتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ رکھ رہے لاہور کے دوستو، حضور پاک نے شاید یوں کہا ہو کہ ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
یہ تکے تو کاہن بھی چلاتے ہیں، یہ تکے تو ساحرین کے بھی چلتے ہیں. تو بھی کل کہہ دے گا تکا چلایا، یہ کوئی رتبہ نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا اوے میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یوں بات نہیں بنے گی بلکہ تیرے ہاتھ کے کنکر بولیں گے میں کون. کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا انہوں نے؟ کلمہ بتایا یہ کون ہے جن سے سوال کر رہے ہو؟ میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے، حضرت عیسیٰ کا مقام یہ ہے. ذرا سامنے لا، حضرت عیسیٰ کی وجہ سے روح اس شخص میں آئی ہے جس میں پہلے مکمل تھی، اب تعلق ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کی وجہ سے ان پتھروں کو زبان ملی ہے جن میں کبھی روح آئی بھی نہیں. تو یہ شان مصطفیٰ ہے. آنے سے پہلے حضور پاک کی شان واضح شان مصطفیٰ ہے. حضور پاک علیہ السلام سے پہلے جس نبی کو دیکھا انگلیاں کٹی، حضور کو دیکھتے دل کاٹ دیتے. یہ شان مصطفیٰ ہے. میرے پاک پیغمبر سے پہلے ڈنڈا دریا کو لگا، خود بھی زمین پہ، دریا بھی زمین پہ ٹکڑوں میں بدلا. حضور پاک زمین پہ، چاند آسمان پہ، انگلی نہیں لگی، چاند دو ٹکڑے. یہ شان مصطفیٰ سے پہلے حضرت عیسیٰ کی شان ہے. خود نام اللہ کا لیا، مردہ اٹھ گیا. حضور پاک نے اللہ کا نام لیا، پتھروں کو زبان ملی جن میں کبھی زندگی آئی. اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے. رسول اللہ کی شان اور مرتبت ماننے کی، سمجھنے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں ایک ہی آپ سے مطالبہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میرے دوستو، یہ شان سنانی، یہ شان سننی، یہ شان بیان کرنا تب فائدہ مند ہے جب ہمارے عمل میں بھی حضور کی سنتیں آ جائیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. مفتی عبدالواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے بات نماز اثر چل رہا ہو، آپ کے سامنے اب پورے 8 گھنٹے میں آ کر بات کر رہا ہو. کیا فائدہ میرے کہنے میں عمل نہ ہو؟ کیا فائدہ اتنے ٹائم سے بیٹھے ہوئے جب تاریخ بھی بدل جائے آپ کے اعمال میں اثر نہ ہو؟ کوئی فائدہ نہیں. مولانا علیم الدین شاکر دامت برکاتہم نے یہ علماء کا جھرمٹ کٹھا کیا، آپ کو کیا ایک میسج دینے کے لیے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کرو گے. جتنے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے گھر میں جو کرے گا وہ بتائے کریں گے. آگے حضور کی سنتیں پھیلائیں گے، اس کی دعوت دیں گے. بس میں لاہور میں ہوں تو علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.